کریں گے تو ہم دیکھیں گے، قبر میں دیکھا جائے گا، حشر میں دیکھا جائے گا، قیامت میں دیکھا جائے گا. تو اللہ نے قرآن بھی یہ کہہ دیا ہے، صاف اعلان کر دیا. اللہ نے تمام لوگوں سے بیزاری اختیار کی ہے. اللہ کو پسند نہیں ہے یہ کہتے. اللہ نے کہا کہ میں نے دنیا بنا دی ہے، اب ان لوگوں سے ہم کلام نہیں کریں گے، بات نہیں کریں گے. سب سے اس دنیا میں جتنے بھی 8 ارب لوگ ہیں، اللہ نے کہہ دیا ہے کہ اے نبی، اگر تم نہ ہوتے تو ہم ان سب کو ختم کر دیتے. جناب لوط کی قوم کے ساتھ کیا ہوا؟ وہ کیا کرتے تھے؟ وہ زنا کاری کرتے تھے. اللہ نے کہا اچھا، ہاتھ ہمارا، ہاتھ ہماری، پیر ہمارا، گھر ہم نے دیا، اولاد ہم نے دیا، زمین ہم دے رہے ہیں، کھانے کو ہم دے رہے ہیں، پانی ہم برسا رہے ہیں، آسمان ہمارا ہے، یہ زمین ہماری ہے، شجر ہمارے، حجر ہمارے، جانور ہمارے، سب کچھ ہمارے، اور تم ہمارے مقابل میں آؤ گے. ایک فرشتوں کو بھیجا. قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ پوری زمین کا تختہ اٹھایا، پلٹ دیا. وہ بنانے والا ہے، کن فیکون کا مالک ہے، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون کہا جا رہا ہے، اس کو کوئی فرق. ایک لمحے کے اندر جو اس دنیا میں جتنے بھی لوگ تھے، اللہ نے سب کو ختم کر دیا. لیکن ابھی اتنے گناہ ہو رہے ہیں، اب تو پہلے سے زیادہ گناہ ہو رہے ہیں. اللہ اس زمین کو کیوں باقی رکھے ہوئے؟ فرمایا کہ اے نبی، جب تک تمہارے قدم اس زمین پہ ہے ہم عذاب نہ لائیں گے. اب سوال یہ ہے کہ ہمارے نبی تو اس زمین پہ نہیں ہے، تو اب ایسا کون ہے کہ جس کی وجہ سے عذاب نہیں آ رہا؟ تو جب امام سے پوچھا گیا تو فرمایا کہ وہ ہمارے امام زمانہ ہے علیہ الصلوۃ والسلام، جو پردہ غیب میں ان کا وجود ہے، جن کے وجود کی برکت سے یہ زمین باقی ہے. جس دن ان کا وجود اس زمین سے ہٹا لیا گیا، اس زمین کو ختم کر دیا جائے گا. سلمان پر محمد کوئی وہی بھیجی، کیونکہ اللہ کو پتا ہے کہ یہ اپنے آپ کو بہت بڑا عالم سمجھتے ہیں. انہوں نے پلینز بنا لی تو یہ اپنے آپ کو عالم سمجھتے ہیں، انہوں نے ٹرین بنا لیا تو اپنے آپ کو یہ عالم سمجھتے ہیں. تھوڑا یہ سارے انسان سے، یہاں پہ لوگ جو بیٹھے ان سے کوئی کلام نہیں. اس دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں اللہ ان سے کلام کر رہا ہے. اللہ نے کہا ہم ان سے کلام نہیں کریں گے. جب یہ لوٹ کے آئیں گے تو انہیں 50 لاکھ سال تک ہم کھڑا رکھیں گے اور یہ صدائے دیں گے پروردگار ہمیں جہنم میں بھیجنا، بھیج دے، مت کھڑا رکھ. اور تمام نبی پریشان ہوں گے، پروردگار اب تجھے جہنم میں بھیجنا ہے بھیج دے. لیکن اللہ کہے گا نہیں، ان سے ہم کلام نہیں کریں گے، انہیں کھڑا رکھو. یہ اپنے آپ کو نیتا سمجھتے تھے، یہ اپنے آپ کو بہت بڑا عالم سمجھتے تھے، یہ ان کی سرکار ہو گئی تھی تو یہ اپنے آپ کو دنیا کا خدا سمجھنے لگے تھے. انہیں کھڑا رکھو. تمام لوگ آوازیں دیں گے، چاروں طرف سے ٹریلینز لوگ روئیں گے، پروردگار ایک مرتبہ معاف کر دے، اس دنیا میں دوبارہ بھیج دے. اے پروردگار ہمیں معاف کر دے، ہم سے غلطی ہو گئی، ہم سمجھ نہیں. اللہ کلام نہیں کرے گا، انہیں کھڑا رکھو. لاکھوں سال گزرتے چلے جائیں گے، لوگ تمام نبیوں کی طرف نگاہیں کریں گے کہ آپ بخشوا دیجئے اے موسیٰ، آپ بخشوا دیجئے اے عیسیٰ، آپ بخشوا دیجئے. باخدا جو تصور کر لے گیا وہ اس کیفیت کو سمجھ جائے گا کہ تمام کے تمام نبی، کسی کی کوئی مجال نہیں ہوگی کہ وہ سب اٹھا کے اللہ سے کلام کر سکے. کیونکہ آج اللہ جلال میں ہے، اس لیے جلال میں ہے کہ یہ فرعون اللہ کے مقابل میں آیا، نمرود اللہ کے مقابل میں آیا، شداد اللہ کے مقابل میں آیا، یزید اللہ کے مقابل میں آیا. آج اللہ کہے گا کہ اے لوگوں، تم یہ سمجھ رہے تھے، تم اپنی حکومت سمجھ رہے تھے، لمن الملک اليوم، اے لوگوں بتاؤ کہ آج کس کی حکومت ہے، آج بتاؤ کہ کس کی حکومت ہے. تمام لوگ یہ کہیں گے اے موسیٰ بخشوا دیجیے.